السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر پاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب سعودی عرب میں تصویر بنانا حرام تھا، خاص طور پر حرمین میں کیمرے لانے کی اجازت بالکل نہ تھی۔ اسی طرح آپ کسی سیاسی مقام پر سرعام تصویر نہیں بنا سکتے تھے، اور اگر غلطی سے آپ کی بنائی ہوئی تصویر کے بیک گراؤنڈ میں اگر کوئی سعودی خاتون تصویر میں آ جاتی تو تصویر بنانے والے کے گلے میں بڑی مصیبت پڑ جاتی تھی۔ البتہ سعودی بادشاہوں کی تصویر اپنے گھروں میں، دفاتر میں اور دکان پر لگانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، پھر آہستہ آہستہ تصویر بنانا حلال ہونے لگا۔ اب حرمین میں جا کر ایسا لگتا ہے کہ اکثریت یہاں حج اور عمرہ کرنے نہیں بلکہ سیلفیاں اور کسی ایونٹ پر آئے ہیں۔ اگر آپ سعودیوں کے انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ کے اکاؤنٹ چیک کر لیں تو آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں لگے گا کہ یہ کسی یورپین قوم کے باشندوں کی تصویریں ہیں۔ ناظرین، اسی طرح پہلے گھروں میں ڈش انٹینا لگانا حرام سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے گھر پر ڈش انٹینا نظر آتا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پولیس اس کے گھر پر چھاپا مار کر ڈش کو توڑ دیتی تھی اور اس گھر کے مالکان پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا جاتا تھا۔ سعودی مفتیوں نے پہلے خواتین کا گاڑی چلانا حرام قرار دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ گاڑی چلانے والی خواتین کو شادی کے بعد حاملہ ہونے میں مسائل بنتے ہیں۔ لیکن اب آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سعودیہ میں سرکاری طور پر خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے اور خواتین اب وہاں ٹیکسی بھی چلا سکتی ہیں۔ ناظرین، پہلے وہاں تو عبائے کے بغیر گھر سے نکلنا منع تھا، مگر اب سڑکوں پر کئی خواتین بغیر دوپٹے کے بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ نیٹ فلکس پر سعودی سیریز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ یہ وہی اسلام کا قلعہ ہے جہاں ہر چیز کو شرک اور بدعت کہا جاتا تھا۔ کیا یہ وہی سعودی عرب ہے جہاں اذان ہوتے ہی دکانیں بند کر دی جاتی تھیں اور سڑکوں پر گھومنے والوں کو زبردستی مسجد میں دھکیلنے کے لیے مولویوں کی فورس کو گاڑی پر گشت کرنا پڑتا تھا اور اکثر لوگوں کو جرمانہ لگا کر بلیک لسٹ اسی لیے کیا جاتا تھا کہ وہ نماز وقت پر ادا نہیں کرتے اور سڑکوں پر پھرتے رہتے ہیں؟ مگر اب ایسا نظر نہیں آتا۔ بے حیائی کو روکنے کے لیے اسلامی پولیس اب کسی قدر غیر فعال اور کمزور نظر آتی ہے اور یہ دیکھ کر ہمیں حیرانی ہوتی ہے۔ ناظرین، اب تو جدہ میں ہر سال WWE ریسلنگ کے مقابلہ جات ہونے لگے ہیں۔ گزشتہ سال دارالحکومت ریاض میں میوزک کنسرٹ رکھا گیا جس میں کافی تعداد میں انڈین اداکار بھی آئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مشہور اداکار سلمان خان نے خصوصی شرکت کی اور حکومت کی جانب سے ان کے ہاتھوں کے نقش لے کر وال آف فیم پر لگا دیے گئے۔ جدہ اور ریاض میں اب سینما گھر بنا دیے گئے ہیں جہاں انگلش انڈین فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اور ناظرین وہاں ویکنڈ پر رش دیکھ کر آپ کو ایسا معلوم نہیں ہوگا کہ آپ سعودی عرب میں ہیں۔ ناظرین، دمام کے قریب ایک خاص ایریا بنا دیا گیا ہے جہاں ہندو کمیونٹی کے لوگ اپنے تہوار آزادی سے مناتے ہیں۔ ساحل سمندر پر مرد اور خواتین نہاتے دکھائی دیتے ہیں۔ یوم الوطنی یعنی نیشنل ڈے پر سعودی لڑکے اور لڑکیوں کی آزادی یوٹیوب پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اکتوبر 2022 کے اختتام پر یورپ کی طرح ہال آف فیم فیسٹیول بھی رکھا گیا ہے۔ سعودی نوجوان مرد اور خواتین عجیب و غریب خوفناک شکلیں بنا کر سڑکوں پر چلتے نظر آئیں گے۔ مکہ مدینہ میں زائرین اور حجاج کو حرام حرام کہہ کر جہنم میں ڈرانے والے مولوی اب بے بس نظر آتے ہیں۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کے پہلے وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ محمد بن سلمان نوجوان ولی عہد ہیں اور آزاد خیال ہیں۔ انہوں نے آتے ہی سعودی معاشرے میں وہ تبدیلیاں کی جو پہلے کبھی کسی بادشاہ نے نہ کی۔ دراصل سعودی بادشاہ اور عوام شروع سے ہی آزاد خیال اور عیاشی کے شوقین تھے۔ مکہ اور مدینہ کی وجہ سے انہیں اسلامی لبادہ اوڑھنا پڑا، مگر آہستہ آہستہ وہ لبادہ اتر رہا ہے اور سعودیہ اب عرب ممالک میں یورپ کا ایک جزیرہ بنتا نظر آتا ہے۔ ابھی تو ناظرین شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔